آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے عورتوں تم جاہلی عورتوں کی طریقے سے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ یہ جاہلی بناؤ سنگار کیا ہے؟ اس کے بارے میں بڑی بہترین باتیں علماء نے بتائی ہیں۔ یعنی عورت اگر بناؤ سنگار اس ارادے سے کرتی ہے کہ اس کے مرد کے علاوہ، اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے لذت کا سبب بنے، وہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تو یہ جاہلی بناؤ سنگار ہے، یہ اسلامی بناؤ سنگار نہیں ہو سکتا، اسلامی زینت نہیں۔ یا جس بناؤ سنگار کے اندر اگر نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر اگر نیت اس کی صحیح نہ ہو، تو پھر یہ اسلامی زینت نہیں ہے بلکہ جاہلی زینت، ظاہری بناؤ سنگار کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا۔ تو ہماری شریعت نے عورتوں کو بناؤ سنگار کی اجازت تو دی ہے، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں دی ہے۔ اچھا آئیے ذرا کچھ مثالوں کے ذریعے بات واضح کی جائے، کیونکہ مثال سے انسان بات جلدی سمجھتا ہے۔ دیکھو ہماری شریعت نے پردے کا اتنا سخت قانون کیوں لاگو کیا جانتے ہیں؟ حالانکہ پردے کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو بہت سارے میڈیا والے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ شریعت تو اسلام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، عورتوں کے اوپر ان کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ان کا کر دے رہی ہے۔ یہ تو ترقی اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا شو بغیر عورت کے نہیں چل سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ہاسٹ کرنے والی اگر لیڈیز نہ ملے، اگر وہ کم کپڑے پہن کر کے کوئی عورت کو شو کو اگر اس کو نہ چلا رہی ہو، تو ان کا پروگرام ٹھیک سے نہ چلے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے۔ ہماری شریعت میں اتنا سخت اصول کیوں متعین کیا گیا ہے؟ آئیے ذرا کچھ مثال کے ذریعے سمجھیں۔ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، آس پاس بہت سے درخت آپ کو ملتے ہیں، ہر درخت کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر درخت سے مکمل پورے چھلکے اس کے اتار دیے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے اندر وہ درخت سوکھ جائے گا، برباد ہو جائے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ یعنی جب تک وہ چھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے، جب تک وہ کور اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ درخت کو سیف رکھتا ہے، اس کو سوکھنے سے، خراب ہونے سے اور موسم کے نقصان سے اس کو بچاتا ہے۔ وہ کور ہوتا ہے، اس کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری شریعت ہے، اگر ایک عورت کے اوپر پردہ ہے، اس کا اگر جسم ڈھکا ہے، تب تو وہ عورت محفوظ ہے، تب تو وہ سماج کی گندی نظروں سے اور برائیوں سے محفوظ ہے۔ اگر اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے، اگر اسے بے پردہ کر دیا جائے، تو لوگوں کی غلط نظروں کا شکار بھی ہوگی، لوگوں کی جنسی ہوس کا شکار بھی وہ عورت ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک اور بہترین مثال دیتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنیں سوال کرتی ہیں کہ اتنی پابندی ہمارے اوپر کیوں ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہر قیمتی چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، یہ ہر آدمی کا اصول ہے، ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے۔ آپ اپنی مارکیٹ میں نکل جاؤ، آپ کو کپڑے کی دکان نظر آ جائے گی، کپڑے کی دکان پہ آپ دیکھیں گے وہ کپڑے والا آدمی شو پیس میں اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے دکھاتا ہے، باہر لگا دیتا ہے پتلے میں۔ آپ کسی چپل جوتے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ چپل اور جوتا باہر دکان کے رکھا ہوا مل جائے گا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری دکان میں کون کون سی ورائٹی کے سامان ملتے ہیں۔ آپ کسی اور دکان پہ جائیں گے تو آپ کو وہ چیز باہر دیکھنے کو مل جائے گی، یا تو لٹکی ہوئی یا رکھی ہوئی دیکھنے کو نظر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو کسی سونار کی دکان پہ جانے کا موقع مل جائے، کسی جویلرز کی دکان پہ جانے کا آپ کو موقع ملے، آپ جب اس دکان پہ انٹری کریں گے تو آپ کو دکان کے باہر کبھی کوئی سونے کا ہار لٹکا نہ ملے گا، کبھی کوئی زیور آپ کو وہاں پہ لٹکتا نہ دکھے گا، بلکہ آپ دکان میں جائیں گے، ابھی دکان میں انٹری کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو باہر وہ سونا نہیں نظر آئے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے بڑی سیفٹی کے ساتھ CCTV کیمرے کی نظر میں چاروں طرف سے کیمرہ لگا ہے، پھر بھی اسے شیشے میں پیک کر کے رکھا جاتا ہے۔ بھائی یہ کیا فرق ہے؟ کپڑے کی دکان والا تو باہر لٹکا کر کے دکھاتا ہے، چپل کی دکان والا تو باہر لٹکا کر کے دکھا رہا ہے۔ اس جویلرز کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اسے اپنا سامان نہیں بیچنا ہے؟ کیا اسے اپنے سامان کو نہیں دکھانا چاہیے؟ دکھانا تو چاہیے، لیکن یہ جانتا ہے سونا قیمتی چیز ہے، ہیرا بڑا قیمتی چیز ہوتی ہے، اگر اس کو دکان کے باہر لٹکا دیا جائے گا، چور اور اچکے آئیں گے اس کو لے کر کے فرار ہو جائیں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جتنی قیمتی چیز اس دکان پہ آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو اندر پیک ہوئی ملتی ہے۔ اچھا سونا تو آپ کو وہاں مل جائے گا نا،
अगर आप उससे कहीं हीरा मांग लो, डायमंड आप उसके पास चले जाओ लेने, तो मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि वो उस शीशे के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सोनार और अंदर जाएगा अपने घर में, वहां लॉक होगा, उस लॉक के अंदर एक लॉक होगा, एक और लॉक होगा, वहां से निकाल करके आपको ला करके वो बड़े एहतमाम के साथ वो देगा, पूरी सीसीटीवी कैमरे की नजर में। क्यों इतना एहतमाम क्यों है? उसे मालूम है कि ये चीज ज्यादा कीमती है। यानी दुनिया का उसूल है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना ही ज्यादा छुपा करके रखा जाता है। बस यही तो जवाब है मेरी माँ और बहनों। हमारी शरीयत में तुम सोने और चांदी बल्कि हीरो से भी ज्यादा कीमती हो, इसीलिए शरीयत तुम्हें छुपा करके रखने का हुक्म देती है। जब हम सोनार की दुकान पे सोना लेने जाते हैं, वहां पे हीरा खरीदने के लिए जाते हैं, तो सोनार हमको भले ही कैमरे की नजर में क्यों ना सही, लेकिन ला करके दिखा देता है, हमारे हाथ में भी देता चेक करने के लिए। लेकिन हमारी शरीयत औरतों के मामले में इतनी ज्यादा सख्ती करती है। आए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी कीमत हमारी शरीयत में सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती है। गैर महरम आदमी तुम्हें किसी भी कीमत पर कभी भी ना देखे, तुम अपने आप को इतना झुका करके, इतना छुपा करके अपने आप को रखा करो। ये जवाब है। और केला अगर कबर में हो, अगर छिलके के अंदर हो तो खराब नहीं होता है। एक केला आप यूं ही रख दे और एक के छिलके उतार करके रख दे, 2 घंटे में देखो कौन ज्यादा खराब होता है। 2 लड़कियां जा रही हो, एक बगैर पर्दे के हो, बिल्कुल स्कर्ट वगैरह में और फटे पुराने जो कपड़े मतलब आजकल के चल रहे हैं गंदे लिबास, उस कपड़े में हो, एक औरत हो जो बिल्कुल हिजाब में हो, और वो भी हिजाब में बुर्के की बात कर रहा हूँ, जो ऐसा बुर्का हो जो शरई बुर्का हो। ये आजकल की डिजाइनिंग वाले जो खुद इंसान को उसकी तरफ आकर्षक करने वाले, वो बुर्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, शरई लिबास और शरई बुर्के की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर हो, आप बताएं ईमानदारी के साथ कि लड़कों की नज़र किस लड़की के ऊपर जाएगी? वही जो बेहयाई के साथ बेपर्दा चला करती है, सबकी नज़र उसके ऊपर जाएगी। यानी जो चीज़ पर्दे के अंदर है वो अभी आपको सेफ नजर आएगी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, शायद ये मिसाल बड़ी आसान हो। देखो, हमारी माँ और बहनों का कहना है कि ये बड़ा खराब दौर है। हम जानते हैं खराब दौर है, ये बहुत ज्यादा बेहयाई का दौर है, दुर्यानियत आम है, फहाशी आम है, हर जगह ज़नाकारी आम है और बेपर्दगी आम है। ये बात हमें मालूम है, लेकिन कमाल तो यही है कि बुरी जगह में अगर तुम अच्छा बन के दिखाओ तब माना जाए कि तुम्हारे अंदर कोई चीज क्वालिटी है। आपने कमल के फूल को देखा है? कमल का फूल कहाँ खिलता है? आप बोलेंगे कीचड़ में। कहाँ? कीचड़ में है कि नहीं? अगर वो कमल का फूल कीचड़ में खिल सकता है, वो आपको चीख चीख करके ये पैगाम दे रहा है कि ऐ मेरी इस्लाम की माँ और बहनों, तुम बुरे समाज का शिकवा ना करो, तुम ये शिकायत ना करो कि तुम्हारे आसपास के बसे हुए लोग अच्छे नहीं हैं। देखो, मैं तो कीचड़ में खिला हूँ, मुकम्मल मेरे चारों तरफ गंदगी है, उसमें मेरा मकाम तो देखो कि हर कोई मेरे नाम को लेता है, उसकी मिसाल देता है। गंदे समाज में अपने आप को अच्छा रखा जा सकता है, ये हमें कमल का फूल सिखाता है।